والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. گرامی قدر معزز حاضرین، شرکائے اجتماع، ہمارے انتہائی محترم آج کی اس بزم کے صدر مکرم جناب میاں محمد آصف صاحب، ایڈیشنل آئی جی کے پی کے، آپ کی تشریف آوری اور آپ سب حضرات کی یہاں پہ جلوہ گری، اللہ کریم سب کو اس بابرکت اور مقدس محفل میں شرکت کرنے پر قدم قدم پر برکتیں اور بے پناہ رحمتیں نصیب فرمائے. آج کا ہمارا درس کیونکہ محرم الحرام کے مقدس ایام ہیں تو حضرت امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقاء اور خاندان رسول کے حوالہ سے چند گزارشات ہیں. اللہ کریم حق کہنے کی اور ہم سب کو مشن حسینی پر عمل کر کے پیغام حسینی کو آگے نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، دنیا میں کوئی بھی انسان جب اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے اس کے پیچھے چند ایک چیزیں پنہاں ہوتی ہیں جن کا وہ اظہار نہ بھی کرے تو وہ والدین کا اولاد سے اور اولاد کا والدین سے وہ ایک فطری تقاضا ہوتا ہے. بڑا ہو کے نام روشن کرے گا، سہارا بنے گا، بزنس اور تجارت کرے گا، خاندان ملک و ملت کا نام روشن کرے گا. یہ مختلف خیالات ہوتے ہیں ماں باپ کے ذہن میں اولاد کی تربیت کرتے ہوئے. اس کائنات عالم میں رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری اور حضور کی تشریف آوری نے کائنات کے جو ہر حسن تھا وہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کی تعلیمات سے لے کر حضور کے قدمین شریفین کی برکت سے ہر حسن کا اظہار ہوا ہے، جس میں ایک یہ بھی ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جن لوگوں کی تربیت کی اور جن کو پالا، بالخصوص تربیت تو حضور نے 1.25 لاکھ اصحاب یا کم و بیش جو حضور کی بارگاہ میں جن کو بیٹھنے آنے کا شرف ملا. یوں تو ساری کائنات کا پالنہار اللہ ہے، اللہ کے خزانوں کے قاسم حضور سرور کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ہوا کہ سرکار کی بارگاہ میں جتنے بھی لوگ آئے اصحاب کی صورت میں جنہیں شاگردی کا اللہ نے اعزاز بخشا، ان کی عمر کی کچھ سٹیجز تھیں، 40 25 30 10 15 60 50 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں وہ آئے.
لیکن آل رسول کے یہ لوگ جن کو حضور کی شاگردی کا اعزاز ملا، یہ لوگ، ان کے لیے اعزاز یہ تھا کہ یہ حضور ہی کے گھر میں، حضور ہی کے ہاتھ پہ اور حضور ہی کی نظروں میں پلے بڑھے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے آنکھ بھی اپنے استاذ کے ہاتھ پہ کھولی۔ اب تربیت کیا تھی؟ حضور نے ان کو پالا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تصور ہے، بڑا ہوگا، بڑھاپے میں سہارا بنے گا، کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن حضور نے کیوں پالا؟ اس کا قرآن مجید نے اعلان کیا ہے کہ حضور نے اپنی نسل کو اللہ کی توحید کے تحفظ کے لیے پالا ہے، جو اس آیت میں ثابت ہوتا ہے، ارشاد خداوندی اور نصیحت۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب 10 ہجری میں حضور نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو خطوط لکھے اور دین کی تعلیم سے ان کو آگاہ کرنا چاہا، ان لوگوں نے یہ کیا۔ بہت سے وفود سرکار کی بارگاہ میں آئے، جن میں نجران کے 14 افراد پر مشتمل ایک گروپ بھی آیا، بڑے بڑے دانشور تھے۔ حضور کی خدمت میں بات چیت کی، انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم آلریڈی دین پر ہیں، تو حضور نے فرمایا اگر تم اس دین پہ ہو تو پھر یہ بتاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے، صلیب کے بارے میں کیا نظریہ ہے، اور تم توحید کے بارے میں کیا کہتے ہو، مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ مختلف سرکار نے ان سے جب ارشادات عالیہ فرمائے تو انہوں نے وہ عقائد بیان کیے جو ان کے شرکیہ عقائد تھے، اور اس کو منسوب کیا تعلیمات عیسوی سے۔ آپ نے فرمایا یہ تعلیمات عیسوی نہیں ہے، نہ یہ عیسیٰ کی تعلیم ہے، نہ یہ انجیل کی ہے، نہ توریت کی ہے، اور نہ قرآن کی ہے۔ یہ تمہاری تعلیم جو ہے، نظریہ، یہ شرکیہ ہے، کسی بھی دین سے اس کا تعلق نہیں۔ اس پر وہ اڑ گئے۔ اس پر حکم یہ ہوا، خالق کائنات نے فرمایا محبوب ان سے کہو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ اب یہاں بات ختم کی جا رہی ہے، اور کس انداز میں؟ فرمایا محبوب ان کو کہو کہ تم بھی اپنے بچے لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، عورتیں لاؤ، ہم بھی لائیں، جانیں لاؤ، ہم بھی لائیں۔ اب مسئلہ بڑا آسان ہے، معاملہ تھا توحید کا۔ بات یہاں تک پہنچی کہ عورتیں، بچے، جانیں، یہ 3 پوائنٹ قرآن مجید نے بیان کیا۔ پھر جب آئیں گے ہم کیا کہیں گے؟ وہ دعائیہ جملے ہوں گے، جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہوگا، اور سچے کو اللہ نے فتح نصرت سے نوازنا ہے۔ اب یہ ہوا، اس آیہ کریمہ میں اگر غور کیا جائے تو یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، تو اس پہ بڑا آسان سا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جو بحث کرنے والے تھے ان کو اللہ گونگا کر دیتا، پہاڑ کو اللہ کریم 2 لخت کر کے ان کو غرق کر دیتا، باقی لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ توحید کے منکر غرق ہو جاتے ہیں۔ گونگے ہوتے تو باقیوں کو پتہ چل جاتا توحید کا منکر قوت گویائی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں تھا تو کوئی ایسا شعلہ آسمان سے گرتا، ان کو اس حال میں جلا کر رکھ دیتا کہ وہ باقیوں کو پتہ چل جاتا کہ توحید کا منکر جو ہے وہ جل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے فیصلے اپنے ہیں، اللہ توحید اپنے انداز سے بجاتا ہے، ملا کے انداز سے نہیں بجاتا۔ یہاں بچانے کی بات توحید کی ہوتی ہے، لیکن کیا کرو، دربار کو آگ لگا دو، لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کے مار دو، فلاں مسجد میں دھماکہ کر دو، فلاں محفل کو اڑا دو، فلاں لوگوں کو اڑا دو۔ کیوں؟ توحید کو خطرہ ہو گیا۔ تو توحید جلانے سے نہیں بچتی، توحید خداوندی غرق کرنے سے نہیں بچتی، لوگوں کو مارنے سے، جماعتیں تنظیمیں بنانے سے، آگ لگانے سے نہیں بچتی۔ توحید کو کیسے بچانا ہے، یہ بات حسین ابن علی سے پوچھنی پڑے گی۔ توحید کا تحفظ کیسے کرنا ہے، یہ خاندان رسول آیا۔ اب اس پہ کچھ احباب نے یہ کہا، دیکھیے قرآن نے کہا نساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں، تو حضور تو ایک بھی بیٹی لے کے گئے۔ اگر حضور کی 4 شہزادیاں ہوتی
تو وہ 4 کو لے کے جاتے ہیں. حضور کی تو ایک ہی شہزادی تھی نا تو اس کو لے کے گئے. اس پہ ہمارے کچھ دوستوں کا اعتراض ہوتا ہے. حضور کی تو ایک شہزادی تھی اسی لیے فرمایا فاطمہ تم بھی چلو, حسن حسین تم بھی چلو, علی تم بھی چلو, توحید کو بچانا ہے. اچھا جب یہ آئے تو انہوں نے کہا ایک ہی بیٹی تھی اس لیے لے کے آ گئے, لہذا ثابت ہو گیا کہ ایک ہی شہزادی ہے. اس پہ عرض یہ ہے, ملا باقر مجلسی نے, شیخ عباس قمی شیعہ کے مجتہد نے, علی بن عیسیٰ اربلی نے, یہ شیعہ کے نامی گرامی مجتہدین اور بڑے علماء, وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کب اتری 10 ہجری میں. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضور کی شہزادیوں میں سے 10 ہجری تک زندہ کتنی تھی, مسئلہ تو تب سمجھ آئے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تینوں نے لکھا کہ اب حضور کی 3 شہزادیوں کا انتقال ہو چکا تھا. مثلا 2 ہجری میں سیدہ زینب بنت رسول, 8 ہجری میں سیدہ رقیہ بنت رسول, اور 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم بنت رسول. یہ تینوں شہزادیاں انتقال کر چکی تھی, ایک ہی بیٹی تھی. حضور لے کے ایک کو گئے, لیکن ایک بیٹی نے حضور کی تمام شہزادیوں کی نمائندگی کی کیونکہ وہ تو حق ہو چکی تھی. مثال فرما. اور یہ تینوں باتیں, یہ تینوں علماء اہل تشیع کے علماء نے یہ بات تحریر کی ہے کہ یہ 10 سے پہلے یہ آپ کی شہزادیوں کا وصال ہو چکا تھا. اب حضور کی ایک شہزادی تھی, لے کے چلے گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاندان کو کس لیے پالا؟ اللہ کی توحید کے لیے. اب یہاں جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کو ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا, قرآن میں نص قطعی ہے, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کے اسوہ ہمارے لیے کامل نمونہ اور کامیابی کا راز ہے. تو اس میں بھی ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بزنس تجارت کے لیے نہ پالیں, ہم اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے پالیں. ہم اپنی اولاد کو حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے پالیں, دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور سلامتی کے لیے پالیں. جب یہ مشن ہوگا, کیونکہ ہم نے حضور کی سیرت پاک سے یہ لینا ہے, اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا جب پالنے کا نظریہ ہی اعلیٰ ہوگا, پالنے والا تو حقیقی پالنہار تو اللہ ہے. ہم جس کی تربیت کر رہے ہیں, جب ان کی تربیت میں, ان کی طبیعت میں اور مزاج میں یہ بات ڈالیں گے کہ ہماری اولاد کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے, تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی نظروں اور اپنی زبان سے جس کو تربیت دے رہے ہیں, ہماری نظروں کے سامنے پل رہا ہے, ہم نے اس کو مشن دے دیا ہے کہ اس کی زندگی, کاروبار, بزنس, تجارت یہ تو ہونا ہی ہے. لیکن وہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی تب ہے جب وہ یہ سمجھ لے کہ میرا سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. اسی میں کامیابی ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے. جب حضور خاندان آل رسول سے, حضور کی آل سے بڑا کوئی نہیں ہے, تو جب حضور اپنی نسل کو دین کے لیے پال رہے ہیں, خدا کی توحید کے لیے پال رہے ہیں, ناموس رسالت کے لیے پال رہے ہیں, تو ہمیں حضور کی اس خوبصورت اور عالمگیر ادا سے یہ بات لے کہ اپنی نسل کو دین متین کے لیے پروان چڑھانا ہے. اس کا پھر اب دیکھیں کہ جب نبی نے اپنی اولاد کو اللہ کے لیے پالا تو اللہ نے کیا انعام دیا؟ ارشاد خداوندی, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب دیکھیں یہاں بھی کل ہے, وہاں بھی کل ہے, اور جب کوئی حکم بڑا ہو تو اس کے پیچھے کل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے. آپ دیکھتے ہیں جب قرآن کہتا ہے نا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی, تو اس کے پیچھے قلنا, ہم نے کہا. مطلب کیونکہ ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے تو ہم نے کہا, ابراہیم آگ میں ہمارے لیے گئے تو ہم نے کہا. جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو پھر حکم خدا بھی وہیں سے آتا ہے, ہم نے کہا. تو یہاں کہا قل لا اس, اور اسی لیے دیکھتے ہیں آپ حکم یہ قرآن مجید فرقان حمید میں, ایک ہے دین کی جان اور ایک ہے دین کی شان. یہ دو چیزیں ہیں.
جان شان یہ ہے اس کے وہ اگر انسان کے ساتھ جس طرح انسان کی بھی ہوتی ہے شان بھی ہے جان بھی ہے، تو وہ اگر نہ ہو شان نہ ہو تو انسان کامل رہتا ہے، لیکن جان نہ ہو تو رہتا ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ رب نے کہا قل هو اللہ احد، محبوب ان سے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ اب توحید دین کی شان نہیں ہے، دین کی جان ہے۔ توحید نہیں ہے تو دین نہیں ہے، اس لیے حکم یہ تھا قل هو اللہ احد، آپ فرما دو اللہ ایک ہے۔ پیچھے قل لگا، حکم بڑا تھا تو فرمایا آپ فرما دو اللہ ایک ہے۔ توحید کے بغیر دین نہیں ہے، دین کی جان ہے۔ اسی لیے رسالت کی بات ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ رسالت دین کی شان نہیں، دین کی جان ہے۔ اور محبت اہل بیت کی بات آئی تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ آل رسول کی محبت بھی دین کی شان نہیں، دین کی جان ہے۔ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی جیسا بندہ کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ دین کی آل بیت کی محبت دین کی جان ہے، توحید دین کی جان ہے، رسالت دین کی جان ہے۔ فرمایا قل آپ فرما دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت رکھو، پیار کرو۔ اب یہ قریبیوں سے مودت رکھو یہ تو قرآن نے کہا، لیکن کچھ نے اس پہ اعتراض کیا۔ ایک غیر مسلم سکالر نے، انگریز نے، کرسچین نے، وہ امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے استاذ ہیں تھے، انہوں نے کہا کہ اب دیکھو مسلمانوں پہ اعتراض کیا، کہنے لگا یہ دیکھو ایسا ہے دنیا میں کوئی بھی حکمران ایسا نہیں ہے جو یہ نہ خواہش رکھتا ہو کہ اس کے بچوں سے، اس کے ریلیٹیو سے، عزیزوں سے پیار کیا جائے۔ مسلمانوں نے اس نے اعتراض کر کے کہا تمہارے نبی نے تو بھی معاذ اللہ یہی کیا، تمہارا نبی کہہ رہا ہے، قرآن کے ذریعے سے نبی کو کہلوایا گیا کہ تم کہو میرے قریبیوں سے پیار کرو، تو نبی نے بھی تو یہی کہا میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ تو اگر کوئی دنیا کا دوسرا بندہ یہ کہے تو اس پہ تم اعتراض کرتے ہو، تو تمہارے نبی نے بھی معاذ اللہ یہی کہا کہ میرے قریبیوں سے پیار کرو۔ اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، وہ کرسچین سکالر کہتے ہیں کہ تمہارا نبی بھی معاذ اللہ قریب نواز تھا، یہ اس کا اعتراض ہے۔ اس میں یہ عرض کرنا ہے کہ قریب نوازی یہ ہے کہ مال ہو میرا دے اپنے کو دے، حق میرا ہو دے اپنے کو دے، یہ ہے قریب نوازی۔ حضور نے کیا قریب نوازی فرمائی؟ دیکھیے کہ نبی نے اپنی نسل کو پالا اللہ کے لیے، اللہ نے حکم دیا جو میرے لیے پلا ہے، آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ تم ان سے پیار کرو۔ مطلب ہے جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے تو خلقت اس سے پیار کرتی ہے۔ اب جتنے مشائخ ہیں، ہم جتنا مرضی دھماکوں کے ذریعے سے اس کو ڈرانے دھمکانے کے ذریعے سے ان سے دور کر لو، نہیں ہو سکتی پبلک۔ کیوں؟ آخر کون سا ادارہ ہے؟ یہاں تو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں، بڑے بڑے تنظیمیں کروڑوں روپے لگا دیتی ہیں تشہیر پر، اس نے یہ کیا، اس کو دیکھو اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ دیتے ہیں، اخبارات کے پورے پورے صفحے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان سے اتنی عقیدت نہیں رکھتے۔ آخر ان لوگوں کے مرنے کے بعد ان کی عقیدت جو ختم نہیں ہو رہی، داتا علی اجمیری کی تو اولاد ہی نہیں تھی، شادی نہیں کی، دھماکے بھی ہوئے، رش بھی نہیں ٹوٹا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو زندگی اللہ کے لیے ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کے دل میں پھر اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم جس سرکار دو جہاں علیہ السلام کی امت ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ
یہ محبت بڑھتی ہے تب جب اللہ کے لیے بندہ ہو جائے. تو اللہ کے لیے ہونا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی جو ہے وہ اسی کے نام لگا دے. اسی لیے قرآن نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یعنی رسول مختار علیہ السلام اپنی تمام تر زندگی کے ایک لمحے کو حضور فرما رہے ہیں میرا اللہ کے لیے جینا, اللہ کے لیے قربانی, اللہ کے لیے عبادت, اللہ کے لیے. ہم جب اپنے آپ کو اس راہ پہ ڈالیں گے تو صرف باتوں میں نہیں, پریکٹیکلی جب ہم اس راستے پہ ڈل جائیں گے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ اس پریکٹیکلی اپنے آپ کو اس راستے میں ڈالتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تو چلتے ہوئے راستے سے کانٹے بھی ہٹاتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا. جس کا میں ہوں اس کو راضی کرنا ہے نا. وہ تو یتیم کا سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے کہ اللہ راضی کرنا ہے. وہ تو نیکی کر کے بتاتا بھی نہیں ہے میں نے اس کو راضی کرنا ہے. وہ تو بات کرتے ہوئے جھوٹ بھی نہیں بولتا میں نے اس کو راضی کرنا ہے. وہ تو تولتے ہوئے زیادہ کم نہیں تولتا میں نے اس کو راضی کرنا ہے. وہ تو شراب نہیں پیتا, وہ تو رشوت نہیں دیتا, وہ تو زنا نہیں کرتا, وہ تو جھوٹ نہیں بولتا, وہ تو دھوکہ نہیں دیتا. کیوں؟ جب اللہ کے لیے کر دو گے زندگی تو پھر یہ آپ نے یوں کیا کہ آپ مرنے سے پہلے مر گئے, تو جو مرنے سے پہلے مر گیا وہ زندہ ہو گیا, وہی کامیاب ہو گیا. یعنی یہ ہے اصل تصور کہ یہ اس کے لیے ہو گئے. آپ دیکھیں حضور نے تربیت جو کی تو اس کا اثر کیا تھا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور میاں صاحب یہ بات فرما رہے تھے, بڑی اچھی لگی مجھے. جب آپ مولا کہا کریں تو یہ بھی بتایا کریں کہ مولا کا مطلب ہے دوست, تو اچھی بات. عرض یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب دیکھتے ہیں کہ دشمن آپ کے اوپر بیٹھ گیا, تلوار چلانے لگا. حضرت علی مرتضیٰ دشمن کے اوپر تھے, تلوار مولا علی کے ہاتھ میں تھی اور چلانے لگے. نیچے دشمن گرا ہوا ہے, وہ اللہ کا دشمن ہے, نبی کا دشمن ہے, وہ دین کا دشمن ہے, وہ کافر تھا. علی کے ہاتھ میں تلوار تھی, چلانے لگے. تو اس نے کیا کیا تھا؟ جو نیچے تھا اس نے کیا کیا؟ اس سے پہلے کہ تلوار چلتی کٹ جاتا مر جاتا, لیکن اس نے اپنی جو اس کی فطرت تھی اس کا اظہار کیا, کیونکہ اس کی تربیت اچھی نہیں تھی. اس نے فطرت کا اظہار کیا, تھوکا تو علی نے تلوار, اب علی نے تلوار اٹھا لی. اب تک علی کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ تربیت نبی نے کی تھی نا, تو علی اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے تھے. تلوار یوں کی, قریب پہنچی, اس نے تھوکا, علی نے تلوار ہٹا لی. اب اس نے پوچھا میرا تو اس سے میں یہی کچھ کر سکتا تھا جو میں نے کیا. علی نے فرمایا میں بھی یہی کچھ کر سکتا تھا جو میں نے کیا. کہا کیوں؟ اس نے کہا میں نے اپنے لیے کیا. علی فرماتا ہے میں نے اللہ کے لیے کیا ہے, اس لیے کہ اب تیرے اور میرے درمیان جو ذات کا سلسلہ آ رہا تھا میں نے اپنی ذات کو منہا کر دیا. یعنی بندہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو پھر ذات نہیں آتی, پھر اسی کی. تو پھر جب بندہ اسی کے لیے جیے, آپ دیکھتے ہیں نواز شریف کے چند نعرے لگا لو تو وہ نوکری دے, زرداری کے لگاؤ وہ نوکری دے, عمران کے لگاؤ وہ کچھ نہ کچھ نوازے, فلاں کے لگاؤ کچھ نہ کچھ دے. تو جو بندہ سب کچھ اللہ کے لیے کرتا ہے تو مجھے بتاؤ کیا نہیں دے گا وہ؟ تو یہاں حکمران نوکری دیتے ہیں, اللہ زندگی دیتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, وہ دائمی زندگی دیتا ہے, وہ اسی کے لیے. اسی لیے عمل اسی کے لیے کرو. تو اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت کی ہے, ان کا جینا اللہ کے لیے, ان کا مرنا اللہ کے لیے, آل رسول کا. تو حضور نے کیا دیا اور انہوں نے کیا دیا رسول کائنات علیہ السلام کے دین کو. آپ دیکھتے ہیں ہم باہر گئے, ملک سے باہر گئے اولاد کے لیے, راتیں جاگے اولاد کے لیے, ہم نے اپنی نیند اڑائی اولاد کے لیے, آرام دیا اولاد کے لیے. پھر اولاد سے اگلا مرحلہ آتا ہے اپنے لیے. بندہ ملک کے لیے, پھر خاندان کے لیے, پھر اپنے لیے, ماں باپ کے لیے, یہ سارے مرحلے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جس کو نبی نے پالا ہے اس نے کیا کچھ نہیں چھوڑا اللہ کے لیے. مدینہ چھوڑا اللہ کے لیے, مکہ چھوڑا اللہ کے لیے, کربلا میں گئے اللہ کے لیے, بچے کٹائے اللہ کے لیے, بیٹیاں بیٹے چھوڑے کٹا دیے اللہ کے لیے, شہزادے قربان کر دیے اللہ کے لیے, بہن کے بچے کٹ گئے اللہ کے لیے, یہ علی اکبر جیسا جوان کٹایا اللہ کے لیے, عسکر کو ہاتھوں پہ لٹایا اللہ کے لیے, یہ سارا کچھ کیا اللہ کے لیے. تو یہی وجہ ہے جس نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا تو قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا, یہ کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تصور جو مطلب وہ کہتا ہے کہ حضور کریم نوازی ہے, تو کریم نوازی سے یہ ہے کہ مال کسی کو آپ دے کسی کو دے. علامہ شیبانی نے لکھا اور قاضی شوکانی یمنی نے لکھا, وہ کہتے ہیں حضرت سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بابا میری اولاد کو کچھ وراثت عطا فرما دے.
حضور نے فرمایا حسن کو میرے قریب کرو، حسن قریب آئے، حضور نے یوں گلے سے لگایا اور پیشانی کو بوسہ دے کے کہا فاطمہ لو میں نے تیرے حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری وراثت میں دے دی ہے۔ مطلب ہے قریب نوازی تو تب آپ کہیں نا جب نبی نے جائیداد دی، نبی نے تو ہیبت دی ہے اور سرداری دی حسن کو۔ حسین کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوم کے کہا فاطمہ تیرے حسن کو میں نے اپنی شجاعت میں نے دے دی اس کو وراثت میں۔ مطلب وراثت میں شجاعت ملی، وراثت میں سرداری ملی۔ حضور نے وراثت میں کیا دیا؟ اگر حضور اپنی بیٹی کو کوٹھیاں دے دیں، مکان دے دیں، باغ دے دیں، کس صحابی کی جرت ہے کہ حضور کی شہزادی سے چھین لے؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہم اپنی اولاد کو کوئی مکان دے دیں تو کوئی بندہ بادشاہ بھی نہیں چھین سکتا، معاشرہ اس کے ساتھ لڑتا ہے، لیکن حضور نے باغ دیا اور کوئی صحابی چھین لے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور نے کیا دیا؟ ایک موقع پہ مخدومہ کائنات عرض کرتی ہیں ابا جی ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، میرے کندھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، ابا جی کچھ تو دو، قطاریں لگی ہوئی ہیں باندیوں کی، غلاموں کی۔ حضور نے فرمایا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ مطلب مانگا کیا اور میرے رسول نے دیا کیا؟ فاطمہ نے جو کچھ مانگا رسول کائنات نے گھٹی میں مصطفیٰ نے دین دیا ہے۔ علی کو دین دیا، حسن کو دین دیا، زہرا کو دین دیا، حسین کو دین دیا۔ تو حضور نے قریب نواز نہیں ہے، سرکار تو غریب نواز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں صدقے کمال ڈھیر لگا ہوا تھا سرکار کے حضور، ایک شہزادہ آیا، اس نے ایک کھجور نکالی اور منہ میں ڈال لی۔ میرے رسول نے کیا کیا؟ اس شہزادے کو گودی میں بٹھا کر انگلی کو ٹیڑھا کر کے اس کے منہ سے کھجور نکال کے فرمایا پیارے شہزادے میں قریب نواز بن کے نہیں آیا، میں تو غریب نواز بن کے آیا، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو غریبوں کا حق ہے۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ غریب نوازی ہے یا قریب نوازی ہے؟ میرے کریم کی بارگاہ میں شیخ محقق نے لکھا، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں بابا جی میرے پاس ایک ہی گدا ہے، علی اسی پہ اپنی سواری کو اونٹ کو چارہ ڈالتے ہیں، اسی پہ ہم سوتے ہیں۔ میرے کریم آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا فاطمہ حضرت موسیٰ نے اپنی زوجہ کے ساتھ 10 سال تک ایک چادر میں گزارا کیا ہے، میرے رسول نے کیا دیا ہے؟ جائیداد دی ہے، پراپرٹی دی ہے، حضور نے گھٹی میں دین دیا ہے۔ اور امام حسن فرماتے ہیں کہ میں ساتھ لیٹا ہوا ہوتا، ساری رات میری ماں عبادت کرتی، اور جب صبح کو دعا کا مرحلہ آتا تو میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ میری والدہ نے میرے لیے اور حسین کے لیے دعا، وہ یہی کہتی یا اللہ میرے بابے کی امت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ میرے ابے کی امت کو بخش دے، یا اللہ میرے ابے کی امت کی نجات عطا فرما دے۔ میں نے کہا اماں کبھی ہمیں بھی یاد کر لیا کرو۔ فرمایا بیٹا تیرے نانا نے میری تربیت تمہارے لیے نہیں کی، میرے نانا نے میری تربیت اپنی امت کی نجات کے لیے کی ہے، بخشش کے لیے۔ اب آپ بتائیں جو خاندان ہو ہی اللہ کی توحید کے لیے، رسالت کے لیے اور اللہ کے محبوب کے دین کی سربلندی کے لیے، تو اس کے لیے حق ہے کہ یہ کہا جائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اسی لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک آل اور ایک قرآن۔ دیکھنا دونوں کو سنبھالے رکھنا۔ اور حضور رحمت دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے بڑی وضاحت کے ساتھ حضور کا یہ فرمان مبارک موجود ہے، ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الاخر۔ اور یہ جملے احدہما اعظم من الاخر، یہ جملے یہ فرما رہے ہیں کہ تولنے نہ بیٹھ جانا، بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے۔ فرمایا احدہما اعظم من الاخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہا او کما قال۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے قرآن اور آل سے تعلق رکھو گے تو میرے ساتھ تم حوض کوثر پہ پھر ملو گے۔ یعنی اگر ایک کا دامن بھی چھوٹا تو پھر کامیابی نہیں ہے، دونوں کے دامن کو پکڑے رکھو گے۔ اب کچھ لوگوں نے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا، ایک ہاتھ میں کلاشن کو پکڑی، ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا، ایک میں تلوار پکڑی، اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ لیکن کامیاب وہ ہے جس کا تعلق آل رسول سے بھی ہو اور قرآن سے بھی۔ اسی طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آل کشتی نوح کی مانند ہے۔ میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، وہ تمہارے لیے ہدایت کے مینار ہیں، جس کو بھی فالو کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان کو سرکار نے ستارے کہا اور ان کو آل کو کشتی کہا۔ اب کچھ لوگوں نے کشتی پہ سواری کی، اب کشتی پہ سواری کو وہ جانتا ہے، ستاروں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب صحرائی راستہ ہو یا دریائی راستہ ہو، اس پر وقت ستاروں کو ڈائریکشن، کیونکہ سڑکیں تو ہوتی نہیں ہیں وہاں، تو کنارے پہ لگنے کے لیے آسمان کے ستاروں سے ڈائریکشن لیتے ہیں، اس لیے حضور نے ان کو ستارے کہا، ان کو کشتی کہا۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ ہے
آل رسول سے بھی نسبت ہے، قرآن سے بھی نسبت ہے، کشتی نجات سے بھی نسبت ہے، اور ہدایت کے ستاروں سے بھی نسبت ہے۔ ہم سب سے تولنے ناپنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں یوم علی پہ چھٹی کا مطالبہ، یوم عمر پہ چھٹی کا مطالبہ، یوم عثمان پہ چھٹی کا مطالبہ، یوم ابو بکر پہ چھٹی کا مطالبہ اچھی بات ہے، ہمارے لیے تو خوشی کی بات ہے، لیکن 12 ربیع الاول کی چھٹی برداشت نہ ہو تو 3 نئی چھٹیوں کا مطالبہ، اس کا مطلب ہے اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے۔ اگر 10 محرم کی چھٹی برداشت نہ ہو تو یوم ابو بکر عمر عثمان پہ چھٹی کا مطالبہ، اس کا مطلب ہے ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے۔ یہ تصور تبھی ہوگا جب ہم امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے اور ان پر پھر ان کے جتنے بھی فرامین ہیں، جو احکامات ہیں رسول کائنات علیہ السلام نے دیے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جب ہم زندگی گزاریں گے تبھی ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا تصور ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا جن کو حضور نے پالا، جن کی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تربیت فرمائی، انہوں نے ہر زندگی کے ہر موڑ پر یہ ثابت کیا۔ اور پھر یہ بات جیسے میں نے عرض کیا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ، اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بتا دیا، صحابہ جانتے تھے، اہل بیت کے افراد جانتے تھے کہ حسین نے بڑا ہو کے بننا کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس تو کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں بچپن سے اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں تھا کہ حسین کیا بنے گا، ہمیں سب کو پتا تھا کہ حسین شہید ہونا ہے۔ حسین کو نبی نے پالا اسی لیے تھا کہ یہ دین مصطفیٰ کے لیے یہ جان دے گا، اسی لیے تو اللہ کے محبوب نے اپنے بیٹے ابراہیم کو پیش کر دیا اور حسین کو اپنے دین کی سلامتی اور دین کی ترویج و اشاعت اور دین کے لیے اپنی جان نذرانہ پیش کرنے کے لیے حضور نے تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام کے شہزادے نے پھر یہ ثابت کیا۔ ابن حجر مکی کہتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، اور دیگر اکابرین محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ اس کی راوی ہیں، ام المومنین سیدہ سلمہ اس کی راوی ہیں، اور بہت سی ہماری جو اس طرح کے سرکار کے فرامین ہیں وہ احادیث بہت سی مسانید میں اور بہت سی کتب احادیث میں مرقوم ہیں۔ تو برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ بچپن سے لے کر شہادت تک تمام تر زندگی کا سلسلہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ زندگی اللہ کے لیے، موت اللہ کے لیے، زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ اور ہر مشکل سے لڑنا جھگڑنا اللہ کے لیے ہو، اس میں لطف نہیں ہے۔ اپنے لیے نہیں جیو، اللہ کے لیے جیو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ دو، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو۔ میں نے جمعہ میں بھی عرض کیا، حضرت امام حسین تو آخری لمحے بھی فرما رہے تھے، قاتل کو فرمایا جو مارنے کے لیے آیا، فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں۔ فرمایا تم کیوں جہنمی بنتے ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا تم میرے قاتل نہیں ہو، تم کیوں جہنم میں جانے لگے ہو؟ تو اس کی چیخیں نکل گئی، اب اس لمحے بھی آپ ہمیں جہنم سے بچا رہے ہیں۔ پھر جب دوسرا آیا اس کو بیان کیا، علامہ ابن کثیر نے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، پھر آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام شمر ہے۔ فرمایا تو ہے، تیرے بارے میں تو ساری باتیں سرکار نے پہلے بتا دی۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے آپ نے پھر کہا وہ نشانیاں جو سرکار نے بتائی تھی وہ اس میں نظر آ گئی۔ مطلب ہے کہ ایک ایک لمحے پر جو زندگی کے اللہ کے دین کے لیے سربلندی کے لیے اور خدا کی توحید اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، تو آج ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اسی نہج پہ کرنی ہے۔ جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ جب یہ کام ہوگا تو پھر یقیناً کوئی بے نماز نہیں ہوگا، کوئی بد عمل نہیں ہوگا، کوئی بد کردار نہیں ہوگا، کیونکہ زندگی تو اللہ کے لیے ہے، مالک وہی ہے، جب چاہے لے لے، جب چاہے بندے کو وہ چاہے تو جو مرضی کر دے، وہ تو مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اسی لیے ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کے بندے بن کے رہیں تو کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنائے اور وہ بندہ بنائے جس پہ اللہ بھی راضی ہو، اللہ کے محبوب بھی راضی ہوں۔ اللہ کریم ہمیں غلامی رسول میں زندہ اور امام علی مقام کے مشن پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے زندگی بھر یہی پڑھا سنا، آخری لمحے امام حسین نے کیا کیا؟ جیسا کہ حضرت علامہ بھی فرما رہے تھے، سجدے میں سر رکھا، اٹھایا نہیں،
یہی پیغام تھا۔ حسین کی زندگی شروع ہوئی اور اختتام کتنا حسین تھا، اللہ کے نام پہ کس انداز سے زندگی کو قربان کیا، سر اٹھایا نہیں، پھر کوئی اور اٹھا کے لے گیا۔ اٹھانا چاہتا، جھکانا چاہتا جس سر کو شام والوں نے، شکست دیکھیے کہ اسی سر کو خود اٹھا کے چلے۔ تو سر وہ ہے جو اس کی دربار میں چل جائے، اسی کا ہو کے رہ جائے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا ہی سر دے، ایسا ہی جذبہ دے، ایسا ہی عشق دے، ایسی لذت سے آشنا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہماری آج کی اس بزم میں حضرت علامہ صاحبزادہ جگر گوشہ محدث سیالکوٹی حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب کی تشریف آوری ہوئی۔ یقیناً آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث عزت افتخار۔ استاذ العلماء حضرت قبلہ حافظ نیاز احمد صاحب الازہری، حضرت علامہ مولانا جناب شیر اہل سنت خضر حیات صاحب آپ بھی تشریف لائے۔ تو میں اب عرض کروں گا جانشین محدث سیالکوٹی علامہ صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب سے کہ وہ اپنے خوبصورت کلمات سے اور دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازیں اور آج کی اس پروقار نشست کے لیے دعا فرمائیں۔